یہ اسلام آباد کے ایک گرینڈ فارم ہاؤس کی ایک گرینڈ پارٹی کا منظر تھا۔ ایسا لگتا تھا آسمان کے سارے چمکتے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ روشنیوں اور خوشبوؤں کا سیلاب اتر آیا تھا۔ وہ ڈل گولڈن کلر کے لباس میں ملبوس دمکتی ہوئی لگتی تھی، نازک سی ڈریس جو اس کے نازک بدن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ سنہرے کمر سے اوپر آتے بال کرلز تھے۔ پارٹی میں آئے لوگوں کی توجہ کا مرکز زیادہ تر وہی تھی۔ ہنامِ سبتگین اس پارٹی کا سب سے چمکتا ستارہ تھی۔ پارٹی میں آئے بڑے بڑے شوز آرگنائزرز، مختلف برانڈز، آنر فلم پروڈیوسرز کی توجہ کا خاص مرکز بس ہنامِ سبتگین تھی۔ وہ فرحات درانی کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں غرور سا تھا۔ زمر خان کی باڈی لینگویج بھی بدل چکی تھی، ساری دنیا جیسے اب اس کی تھی۔ پارٹی شروع ہونے سے قبل میڈیا اس کے انٹرویو کے لیے اتاولا ہو رہا تھا۔ مختلف کیمراز کے فلیش لائٹس اس پر چمک رہے تھے۔ اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر صرف 4 پکس اب تک پوسٹ ہوئی تھیں، مگر فالوورز کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی۔ اس کے فینس نئی اپلوڈ کے لیے پاگل ہو رہے تھے۔ وہ اپنے بارے میں ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس پڑھ کر حیران ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہی ہر جگہ ہو، ہر کوئی بس اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہو۔ یہ سب کچھ جتنا نیا تھا اور اتنا ہی ایک اچھوتا سا انوکھا احساس۔ وہ آسمان کی بلندیوں پر تھی۔ زمین اس کے لیے نہ بنی تھی۔ گولڈن رنگ کے لباس میں اس کا قیامت خیز بدن دمک رہا تھا۔ حسین وہ پہلے سے تھی، قیمتی لباس، جویلری اور میک اپ نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ اس کا مغرورانہ انداز اسے سب سے منفرد دکھاتا تھا۔ وہ کسی نئی ماڈل کی طرح ہر کسی کے آگے بچ نہیں رہی تھی۔ ادائے بے نیازی سے وہ سب سے مل رہی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی پر ناسا تھی۔ کسی اونچے برانڈ فلمی پروڈیوسر کے آگے وہ منمنائی نہیں تھی یا بلا ضرورت فری نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے مخصوص ایٹیٹیوڈ سے سب سے مل رہی تھی، جس کے باعث بظاہری طور پر کچھ پروڈیوسرز اور فیشن شوز کے آرگنائزر برہم سے دکھائی دیتے تھے۔ چہرے پر ناگواری کا تاثر تھا، مگر یہ سب دکھاوا تھا۔ ہنامِ سبتگین کے اس ایٹیٹیوڈ نے اس کی مانگ بڑھاتی تھی۔ آسمان پر جانے کے لیے زمین پر قدم جمانا ضروری ہے۔ ہنامِ خاتون، بھاری آواز پر وہ پلٹی تھی۔ اس کے سامنے بلند قد و قامت میں ایک سانولا سا مرد کھڑا تھا۔ سفید رنگ کے 3 پیس سوٹ میں اگر کچھ پرکشش تھا تو اس کی باڈی اور دراز قد تھا۔ اس کے علاوہ وہ پرکشش صرف اس کے جسم پر قیمتی سوٹ تھا۔ کوٹ اور اس کے اندر پہنی واس کوٹ پر ہیرے چمک رہے تھے اور بالوں سے بھری کلائی پر پہنی گھڑی تھی جس کے ڈائل پر صرف ہیرے جڑے تھے۔ امیری دکھانے کا شو آف وہ طاقتور ہی نہیں، کافی پراسرار شخصیت کا مالک لگتا تھا۔ اس کی ایک نگاہ پر زمر پسینے میں ڈوبی تھی۔ وہ اندر تک دیکھنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس کے سامنے چہرے پر سیاہ آنکھیں بھی سب سے زیادہ نمایاں ہوتی تھیں۔ عام سے نقوش پر سیاہ آنکھیں، پراسرار اور گہری۔ ہنامِ سبتگین زمر نے اس کی توسیع کی۔ گردن میں پہنی سلک کی پٹی وہ اتارتے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ زمر نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ میں معزز عورتوں کو خاتون کے لقب سے پکارتا ہوں، کیا آپ معزز نہیں ہیں؟ وہ زمر کی طرف جھکا تھا۔ اس کے جسم سے آتی کلون کی مہک کافی تیز تھی۔ زمر پیچھے کو ہوئی، اس مہک سے بھی پراسراریت جھلکتی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ زمر نے فرحات درانی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ اسے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا اب آپ کو فرحات درانی کی ضرورت نہیں رہی؟ آپ بلندیوں کو چھو چکی ہیں، اب آپ کو خود پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ایکسکیوز می، زمر نے ترش سے اس کی بات کاٹی۔ فرحات درانی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیکھا۔ وہ ہمیشہ چاہے گا آپ اس کے ماتحت میں رہیں۔ اشمات کمپنی آپ جیسی خاتون کے خوابوں کی آخری منزل نہیں۔ اس نے اپنی سیاہ سنجیدہ آنکھیں زمر پر گاڑی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی باتوں میں آ جاؤں گی تو یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اشمات نے مجھے بنایا ہے، فرحات درانی نے میرے خواب پورے کیے۔ وہ واپس اپنے ایٹیٹیوڈ میں آ چکی تھی۔ وہ ہنس پڑا تھا، اس کے سفید چمکتے دانت پوری طرح نمایاں ہوئے۔ زمر کو اس سے خوف سا آیا۔ وہ ہنستے ہوئے عجیب سا لگا تھا۔ ہر بات، ہر ایکٹ میں ایک پراسرار کن تباہی تھی۔ فرحات درانی خود کچھ نہیں، وہ آپ کے خواب کیسے پورے کر سکتا ہے؟
اس پر پراسرار انسان نے ایک آئی برو اوپر کو اٹھایا۔ اشماد آپ کو آپ کے ہی خوابوں کے ساتھ زمین بوس کر دے گا۔ بہت جلد نئی ماڈل اشماد کا نیا چہرہ ہوگا۔ پھر کیا کریں گی آپ؟ اوہ، تو آپ بھی مجھے اپنی کسی برانڈ کے شوٹ کے لیے آفر کرنے آئے ہیں، یا پھر آپ کسی فلم میں مجھے بطور ہیروئن کاسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ زمر نے بھی جواباً آئی برو چکاتے اسے دیکھا۔ اس بار وہ مسکرایا نہ تھا۔ سگریٹ لبوں میں دبائے لائٹر سے جلائے گہرا کش لیا۔ میں جو بھی ہوں، مگر یہاں آپ کو ایسی کوئی آفر دینے نہیں آیا۔ مجھے چمکتے دھمکتے چہروں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں بس آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ آسمان پر چمکتے اس تارے کی طرح نہ ہوں جو بہت جلد ٹوٹ کر زمین پر آن گرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ چاند کی طرح چمکیں۔ اس نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ زمر خان بے چینی سے فرحات درانی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس انسان سے عجب سی وحشت ہو رہی تھی۔ میں آپ کا بس سیویئر ہوں خاتون۔ اس نے سرگوشی کی اور بھاری قدموں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زمر خان کی سانس میں سانس آئی۔ وہ جتنی دیر تک کھڑا رہا، زمر کو اپنے مساموں سے پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ اوہ گاڈ، یہ خاقان عالم تھا جو تمہارے پاس کھڑا تھا۔ انبلیویبل۔ زمر نے اپنی ساتھی ماڈل کی آواز سنی۔ خاقان عالم؟ زمر نے سوالیہ نگاہوں سے سنینا کو دیکھا۔ خاقان عالم ایک بہت بڑا فلمی پروڈیوسر ہے جو اپنی فلم میں انٹرنیشنل سٹارز کاسٹ کرتا ہے۔ اس کی فلم ورلڈ وائڈ سیمینارز پر ریلیز ہوتی ہے۔ ہر فلم باکس آفس پر دھماکہ مچا دیتی ہے۔ میں حیران ہوں وہ تم سے بات کر رہا ہے۔ سنینا کے لہجے میں خاقان عالم کے لیے ستائش کے ساتھ زمر کے لیے حسد چھلکنے لگا۔ کیا مطلب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا؟ زمر نے تیکھی نگاہ سنینا پر ڈالی۔ خاقان عالم کسی سے بات نہیں کرتا، بلکہ ماڈلز اس سے بات کرنے کے لیے مری جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ تمہیں چانس دینا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تم انٹرنیشنل سٹار بن جاؤ گے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، زمر نے درشتگی سے کہتے سامنے دیکھا۔ خاقان عالم مختلف ماڈلز میں گرا نظر آ رہا تھا۔ اسی دوران خاقان عالم کی گہری نگاہ زمر پر اٹھی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ زمر نے رکھائی سے رخ موڑ لیا تھا۔ خاقان عالم گہرا مسکرایا، پراسرار مسکراہٹ۔ فرحات درانی اٹھے آئی برو کے ساتھ زمر خان کو گھور رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں واضح ناگواری تھی۔ براؤن رنگ کا ٹو پیس پہنے وہ اپنی پرسنالٹی سے آگ لگا رہا تھا۔ براؤن رنگ کے کوٹ کے اندر وہ میرون رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ ہمیشہ تیز رنگ پہنتا تھا۔ پھیکے رنگوں سے اسے الرجی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ زمر خان کے اندر تیش کی لہر اٹھی۔ وہ بمشکل اپنا غصہ دبا گئی۔ فرحات درانی کا ایسے دیکھنا اسے مشتعل کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے ٹوک رہا تھا، اس پر قدغن لگا رہا تھا۔ پارٹی میں وہ اس کی دی گئی انسٹرکشنز پر عمل کرتے کرتے تھک چکی تھی، بلکہ اکتا چکی تھی۔ بیدیا اس کا انٹرویو لینا چاہتی تھی، جو فرحات درانی نے نہیں لینے دیا۔ وہ اپنے اکاؤنٹ پر اپنی ذاتی تصاویر اپلوڈ کرنا چاہتی تھی، جو فرحات درانی سے اپلوڈ کرنے کے لیے نہیں دے رہا تھا۔ وہ مختلف کمنٹس، مختلف ڈی ایم کا رپلائی کرنا چاہتی تھی۔ اس پر بھی فرحات درانی پابندی لگا چکا تھا۔ زمر خان کو لگ رہا تھا وہ فرحات درانی کے انڈر کام کر رہی ہے۔ اب وہ اس سب سے زچ ہونے لگی تھی۔ بتاؤ اب میں نے کیا کیا ہے تاکہ ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگ سکوں؟ زمر نے اسے مسلسل گھورنے پر اکتائے لہجے میں کہا تھا۔ خاقان عالم سے کس نے کہا تھا بات کرنے کو؟ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ جس سے بھی بات کرو گی اب تمہاری پرمیشن کی ضرورت ہوگی۔ زمر سلگ ہی اٹھی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنی دیر سے اسے گھور رہا تھا۔ لک زمر، وہ خاقان، تم دیکھو مجھے فرحات، اور سنو بھی، تم میرے شوہر نہیں ہو جو مجھے یوں ٹوکو۔ وہ اس کی بات پر برہمی سے کاٹ چکی تھی۔ میں کس سے بات کروں کس سے بات نہ کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ ایسا لگ رہا میں ماڈل نہیں بنی، تمہاری پی اے کی پوسٹ پر تعینات ہوئی ہوں، جس کا کام تمہارے دیے گئے حکم پر چلنا ہے، یا تمہاری وہ گنوار بیوی ہوں جسے تم کسی گاؤں سے اٹھا کر لائے ہو، جس کی سوشل تربیت کرنا تمہارا فرض۔ یہ کرو وہ مت کرو، ایسے مت کرو، ایسے کھاؤ، ایسے اٹھو، وہ پہنو یہ مت پہنو۔ زندگی برباد کر دی تم نے یار میری۔ وہ بیزاریت سے بولتے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ نظریں خاقان عالم کے گرد اکٹھی ہوئی بھیڑ پر تھیں۔
اتنی بھیڑ تھی اب وہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ چند شوٹ ہوئے ہیں ابھی تمہارے، اتنی اکڑ اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا ہے؟ فرحات درانی نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتے لب سکوڑے۔ نقوش میں بھی اب ناگواری گھلائے تھے۔ ہر شوٹ کے لیے مجھے اسمارٹ کی کمپنی نے 10 لاکھ روپے دیے ہیں، 1 مہینے میں میں نے 40 لاکھ کمائے ہیں۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے مجھے ایٹیٹیوڈ نہیں دکھانا چاہیے؟ مختلف برانڈز مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، مجھے ایک شوٹ کے لیے 20 سے 50 لاکھ دینے کو تیار ہیں۔ ہر کسی کو حنا میں سبتگین نظر آ رہی ہے، بس تمہیں میں نظر نہیں آ رہی۔ تم ہر بات پر مجھے جتاتے ہو مجھے اشمار اور تمہاری ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں مجھے اشمار اور تمہاری ضرورت ہے، میں نے اس بات سے انحراف نہیں کیا، مگر ہر بات پر ٹوکنا ضروری ہے کیا؟ روک ٹوک میری حویلی میں بھی بہت تھی۔ دم گھٹتا ہے میرے ایسے ماحول سے، ایسے لوگوں سے جو مجھے اپنے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ فکر مت کرو، میں اشمارٹ کو نہیں چھوڑوں گی، 5 سال کا کانٹریکٹ کر چکی ہوں، وہ شرد لہجے میں کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ فرحات درانی اپنے پیٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے لب کھینچ کیا تھا۔ فارم ہاؤس کا یہ اندرونی حصہ کافی سنسان تھا، رنگ و بو کا سیلاب باہر امڈا ہوا تھا۔ باہر کئی میل پر پھیلے لان میں یہ پارٹی مختص تھی، میوزک بھی باہر ہی زوروں شوروں سے بج رہا تھا۔ باہر اس کا دم گھٹ رہا تھا، ہر طرف وہ بس فرحات درانی کی نظروں میں خود کو محسوس کرتی تھی۔ یہ نگاہیں نہیں پھندا تھیں، اشمار میں التمش ملک اور سائے کی طرح ارد گرد منڈلاتا تھا۔ فرحات درانی وہ تنگ آ گئی تھی اس سب سے۔ ایک لحظے کے لیے التمش یاد آیا، وہ نخوت سے سر چھٹک گئی۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھا، وہ کافی پرسکون تھی، مگر یہ فرحات؟ وہ لب کاٹتے اندرونی حصے کی طرف آئی۔ لگژری پاورڈ روم میں گھڑی وہ مرر میں اب خود کو دیکھ رہی تھی۔ فرحات درانی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، وہ ہمیشہ چاہے گا آپ اس کے ماتحت میں رہیں۔ خاقان کی بات اسے بھول ہی نہیں رہی تھی، اونچائی پر پہنچنا اتنا آسان ہوگا اسے معلوم نہ تھا۔ ایک شوٹ نے اس کی زندگی بدل دی تھی، وہ یہاں تک کیسے آئی، کیسے پہنچی، زمر خان سب بھول چکی تھی۔ دن بدن بڑھتے فالوورز اور ان فالوورز کا کریز اسے مغرور بنا رہا تھا۔ زمر نے موبائل نکال کر اپنی چند سیلفیز لیں اور ایک سیلفی سلیکٹ کرتے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوسٹ کر دی۔ اب وہ بے چینی سے اس بڑے سے پاور ڈروم سے چمکتے فرش پر چکر لگا رہی تھی۔ اس نے رکتے ہوئے گہرے گہرے سانس لیے۔ 10 منٹ بعد اس نے اپنا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ کھولا۔ 10 منٹ میں 10,000 لائکس مل چکا تھا۔ نیچے دھڑا دھڑ کمنٹس آ رہے تھے۔ یو آر بیوٹیفل، تم حسین پری ہو، تم جیسی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی، پلیز پلیز میرے ساتھ ایک کپ کافی، مجھ سے شادی کر لو پلیز۔ وہ کمنٹس پڑھتی مسکراتی جا رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر ایک کمنٹ کو ریپلائی کیا، تھینکس، اور اس کمنٹ کے نیچے مختلف ریپلائز آنے لگے۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ خواب پورے ہو رہے تھے، وہ اب آزاد تھی، ہر پابندی سے آزاد۔ زمین اس کے نیچے نہ رہی تھی، وہ بلندیوں پر پہنچ رہی تھی، اس کے پیر بس ہوا میں ہی معلق تھے۔ زمین سے وہ کافی اوپر اٹھ چکی تھی، بلند ترین مقام آسمان، اسے مزید اوپر پہنچنا تھا، بلند سے بلند تر۔ اس نے اڑنے کی مزید کوشش کی، اسے اپنا جسم مزید اوپر اٹھتا محسوس ہوا، وہ مزید اوپر کی خواہش کرنے لگی، مگر یہ کیا؟ وہ رفتہ رفتہ دوبارہ سے نیچے آنے لگی تھی، وہ نیچے آتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے پہلے وہ زمین تک پہنچ دی، زمر خان نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ زمر خان کو بری طرح جھٹکا لگا تھا، وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ جاگتی آنکھوں کا خواب کیسا تھا؟ وہ پریشان ہوتے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ ابھی تو وہ پوری طرح اڑ بھی نہیں پائی تھی اور نیچے آنے لگی تھی، اس کے پر کٹ رہے تھے۔ کاٹنے والا کون تھا؟ التمش، اشیر ملک، فرحات درانی، اشمار ایجنسی۔ ان کانٹریکٹ پیپرز پر سائن کرو، میں تمہاری موت نہیں زندگی جہنم بناؤں گا۔ التمش کے لفظ اسے سماعتوں میں سنائی دیے۔ فرحات درانی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، وہ ہمیشہ چاہے گا آپ اس کے ماتحت میں رہیں۔ اب خاقان عالم کے لفظ سماعتوں میں گونجنے لگے تھے، وہ بے چینی کے عالم میں چکر کاٹنے لگی۔ اشمات کے کانٹریکٹ کے مطابق وہ اشمات کے علاوہ کسی برانڈ کے لیے شوٹ نہیں کرے گی، وہ کسی ایڈ کسی فلم کو سائن نہیں کرے گی، 5 سال کے لیے وہ بس اشمات کے لیے کام کرے گی۔ کل تک اشمات کی ماڈل بننا خواب تھا، اب یہ سب سے بڑی بیوقوفی لگتی تھی۔ 1 مہینے میں 40 لاکھ کی جگہ وہ کروڑوں روپے کما سکتی تھی اگر التمش اشیر ملک نے اسے یوں پابند نہ بنایا ہوتا۔ اب وہ مختلف دوسرے ماڈلز کے اکاؤنٹ کھول کر دیکھ رہی تھی، جہاں مختلف کولیبریشنز تھی، وہ مختلف برانڈز کے ساتھ کولیبریشن کر رہی تھی۔
شوٹ کر رہی تھی۔ ایک ماڈل کے اکاؤنٹ پر اس کی انگلیاں ساخت ہوئیں۔ ایک معروف برانڈ جو کل تک اس کے ساتھ کولیبریشن کے لیے بھیک مانگ رہا تھا، اسے ایک کولیبریشن پر 50 لاکھ دے رہا تھا۔ وہ کسی اور ماڈل کو چن چکا تھا۔ زمر خان مایوس سی ہوتے موبائل فون بند کر چکی تھی۔ 5 سال تک وہ اسمارٹ کے لیے کام کرتی رہی۔ وہ وہاں تک نہیں جا سکے گی جہاں پہنچنے کا اس کا خواب دیکھا تھا۔ گریٹ، پوسٹ کر دی سیلفی، اچھی لگ رہی ہو۔ فرحات درانی کا میسج دیکھتے سے اپنے اندر تک کڑواہٹ اترتی محسوس ہوئی۔ یہ تعریف نہیں تھی، طنز تھا۔ اور فرحات درانی کی مرضی کے بغیر اپنا انسٹا اکاؤنٹ ہینڈل کرے گی، زمر خان نے سوچ لیا تھا۔ وہ اپنا میک اپ سیٹ کرتے باہر آئی۔ خاقان عالم اور فرحات درانی کو اکٹھا دیکھ کر شاکڈ سی ہوئی تھی۔ فرحات درانی بار بار خاقان عالم سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ وہ کسی چیپ گھٹیا ماڈل کی طرح لگ رہا تھا جس کا بس نہ چلتا تھا خاقان عالم کے نیچے بچ جائے۔ زمر خان تیش و اشتعال سے مٹھیاں دبوچ گئی۔ اسے خاقان عالم سے دور رہنے کو کہہ رہا تھا، خود ایسے لگ رہا تھا خاقان عالم کے تلوے بھی چاٹ لے گا۔ خاقان عالم فرحات درانی کے ہاتھ ملاتے آگے بڑھ گیا، اس کے ساتھ اس کے گارڈز بھی آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ جیسے کسی سلطنت کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ میڈیا کو خاقان عالم کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا، وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ فرحات درانی نے زمر کو دیکھا، سرمئی اور سنہری آنکھیں آپس میں ٹکرائیں۔ زمر نے بے رخی سے رخ موڑ لیا۔ فرحات درانی نے ملامتی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی تھی۔ کچھ لوگوں کو خود کو برباد کرنے کا شوق تھا، وہ کیا ہی کر سکتا تھا؟ وہ کندھے اچکاتے رنگو بو سیلاب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زمر خان تنہا کھڑی تھی۔ خاقان عالم اس کے حواسوں پر اب تک خاقان عالم سوار تھا۔ اسے جہاں پہنچنا تھا وہ سیڑھیاں خاقان عالم تھا۔ وہ فرحات درانی کے بنا ہی فارم ہاؤس سے نکل آئی تھی۔ کیب وہ بک کروا چکی تھی۔ فارم ہاؤس کے عقب میں کھڑے کیب کا ویٹ کرتے اسے احساس ہوا اس کے پاس اپنی گاڑی ہونی چاہیے تھی۔ جتنے بھی پیسے کمائے ہیں اس میں سے آدھے وہ ملبوسات پر خرچ کر چکی تھی، باقی پیسے رہائش اور کھانے پینے پر خرچ کر چکی تھی۔ کراچی کے شہر میں پرائیویٹ اپارٹمنٹ 6 مہینے کے لیے بک کروایا تھا۔ اس کا بینک بیلنس پھر سے 0 پر تھا، اور اگر وہ مختلف برانڈز کے شوٹ کر رہی ہوتی ان مسائل کا اسے سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایک بار پھر سے اسے اشمات کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے پر افسوس ہوا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ کھڑکی سے اسٹریٹ پولس لائٹس پر نگاہیں جمائے گہری سوچ میں غرق تھی۔ گاڑی رکنے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ گاڑی کیوں روک دی؟ سیٹ پر بیٹھے مرد نے گردن ترچھی کی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، اس کا چہرہ پوری طرح ڈھکا تھا، بس آنکھیں نظر آ رہی تھی اور یہ آنکھیں صفاق تھیں۔ زمر نے بہلتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ یہ وہ گاڑی نہیں تھی جس کی رائڈ اس نے بک کروائی تھی۔ وہ بنا دیکھے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ سیٹ پر بیٹھا مرد دہشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ زمر نے پسینے سے تر شیشے سے باہر دیکھا۔ وہ کسی سنسان جگہ پر تھی جہاں کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ مرد گاڑی سے اتر آیا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، رحم کی رمق نہ تھی۔ نقاب کیے مرد نے گاڑی کا دروازہ کھولتے زمر کو کلائی سے کڑ کر کھینچ کر باہر نکالا۔ لالا، زمر نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ زاویار خانزادہ گاڑی کا دروازہ پوری قوت سے بند کرتے زمر کی پیشانی پر پسٹل رکھ گیا۔ نہیں لالا، مجھے مت مارنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ مجھے موت دو۔ زمر روتے ہوئے گڑگڑانے لگے۔ وجود پسینے سے تر تھا، سرمئی آنکھوں میں موت کا خوف تھا۔ اس سہمی سے زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ جو تم نے کیا وہ میرے نزدیک گناہ ہے، ایسا گناہ جس پر عورت کو کاری کر کے اسے مار دیا جائے، موت ایسی ہو کہ موت بھی رحم کھا جائے، تمہیں عبرتناک موت ملے گی۔ وہ غرایا تھا۔ بہن ہوں لالا آپ کی، مجھے کاری کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ زمر اس کے شکنجے میں چھٹپٹانے لگی۔ وہ اسے جھگڑے ہوئے تھا۔ اس مرد کے شکنجے سے نکلنا آسان نہ تھا۔ میں ایک قبائلی مرد ہوں، غیرت سب سے پہلے۔ میری غیرت کہتی ہے تم جیسی عورت کو اس طرح سزا دوں کہ ایک نسل یاد رکھے، تاکہ ہمارے قبیلے کی کوئی عورت زمر نہ بن سکے۔ زمر کی پیشانی پر پسٹل کی نوک مضبوط ہوئی، بازو پر گرفت آنی لوہے کی جیسی تھی۔ میں نے صرف اپنے خواب پانے چاہا، کیا غلط کیا؟ زمر سسک اٹھی تھی۔ موت و وحشت تھی۔ جب سے اپنی من پسند زندگی ملی تھی، موت سے پہلے سے زیادہ خوف آنے لگا۔ زندگی سے پیار بڑھتا جا رہا تھا۔
یہ خواب نہیں ذلت ہے جو تم نے اپنے لیے اور ہم سب کے لیے چن لی۔ اب میرا فرض بنتا ہے تمہیں اس ذلت کی زندگی سے چھٹکارا دوں۔ وہ زمر کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اسے نیچے بٹھاتا چلا گیا۔ اتنی قوت سے سر پر ہاتھ رکھا تھا کہ زمر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ زاویار پنجوں کے بل اس کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ زمر کی آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی مانند بہہ رہے تھے۔ بدن موت کی دہشت سے لرز رہا تھا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے کیسے موت دے سکتے ہو؟ چھوٹی بہن ہوں آپ کی، آپ نے خود مجھے آزادی دی تھی لالا۔ وہ ہذیانی چیخ اٹھی۔ مجھے یہی لگا تم ٹھوکریں کھاؤ گی، سنبھل جاؤ گی، تمہیں سمجھ آئے گا عورت کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ اس کا گھر ہوتا ہے، اس کا مرد ہوتا ہے۔ مجھے لگا تمہیں یاد آ جائے گا تم پہاڑوں کی بیٹی ہو، تم ایک سردار کی بہن ہو، تمہیں یاد آ جائے گا تم جس عورت کی بیٹی ہو اس کے سر سے چادر سرکتے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ تمہیں اپنی اقدار اپنی روایات یاد آ جائیں گی، لیکن تمہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا، سے آنکھیں ہر رحم سے مبرا۔ پسٹل زمر کی پیشانی پر مضبوطی سے جمی تھی۔ اگر سمجھانا تھا تو آزاد نہ کرتے۔ کبھی کسی پرندے کو واپس اپنے پنجرے میں آتے دیکھا ہے؟ جو اڑ گیا وہ اڑ گیا۔ آپ کی حویلی ہو یا التمش کا جھونپڑا، زمر خان کے لیے آشیانہ نہیں بس قید تھا۔ زاویار خانزادہ سے دہکتی نگاہوں سے دیکھے گیا۔ اسے اپنے کیے پر آج بھی شرمندگی نہ تھی، کوئی ندامت نہ تھی۔ غلطی آپ سے ہوئی لالا، غلط آپ نے کیا۔ مجھے ایسے انسان کو سونپا جو میرے لیے بے سر عرصہ تھا، جو میرا گارڈ تھا۔ اس انسان کی میں عزت نہیں کرتی تھی، اس سے محبت کیسے کرتی، اسے اپنا شوہر کیسے مانتی؟ وہ اپنی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے اپنی ڈٹائی پر قائم تھی۔ جی کرتا ہے تمہیں گھسیٹتا ہوا لے کر جاؤں اور پورے قبیلے کے سامنے تمہیں موت دے دوں، مگر میری غیرت کہتی ہے کہ تمہیں خاموشی سے مار کر دفنا دیا جائے کسی ایسی جگہ جو کھنڈر ہو، جہاں کی ہوائیں تمہیں پہچانتی نہ ہو۔ اور میں نے تمہارے لیے کھنڈر ڈھونڈ لیا ہے۔ زاویار نے پستول کا چیمبر کھینچا۔ لالا، میں چھوٹی بہن ہوں آپ کی، آپ کیسے مجھے مار سکتے ہیں؟ زمر کی آواز لڑکھڑانے لگی، جسم وائبریشن پر لگ گیا۔ موت، بس موت کی دہشت۔ غیرت کے لیے تمہیں ابدی نیند سلاؤں گا، تمہیں مرنے کے بعد سکون ملے گا۔ قیامت کے دن تمہاری گناہ بھی میرے کندھوں پر ہوں گے۔ ایک بھائی اس سے زیادہ کیا ہی اپنی بہن کے لیے کر سکتا ہے؟ وہ مسکرایا تھا، بے رحم مسکراہٹ۔ زمر نے موت کے خوف سے آنکھیں موند لیں۔ گولی چلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ چیخ سنائی دی تھی۔ پسٹل زاویار کے ساتھ ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکی تھی۔ گولی اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گئی۔ گرم گرم لوہا زاویار کے ہاتھ کو جیسے چیر کیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے زخمی سرخ آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اس کے عین سامنے التمش کھڑا تھا۔ پسٹل زاویار کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکی تھی۔ گولی اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گئی۔ گرم گرم لوہا زاویار کے ہاتھ کو جیسے چیر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے زخمی سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ اس کے عین سامنے التمش کھڑا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے نہیں خان، میرے ہوتے ہوئے آپ اسے نہیں مار سکتے۔ اس زمر کو اپنی پشت کے پیچھے کرتے زاویار کی طرف جھکا تھا۔ مجھے مارنا ہوا مار سکتے ہو خان، زمر کو موت دینے سے پہلے مجھے موت دینی ہوگی۔ یہ مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ ایک ساتھ دو موتیں اور دو خاموش جنازے۔ پستول اٹھاتے زاویار کی بائیں ہاتھ میں تھمائی۔ زاویار دانت پر دانت جمائے اپنی کراہیں روکے ہوئے تھا۔ زخمی ہاتھ سے خون ندی کی طرح بہہ رہا تھا۔ زمر میری بیوی ہے، اس کے ہر عمل ہر عہد کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ نے سزا کے طور پر زمر کا نکاح میرے ساتھ کیا تھا۔ اس دن کے بعد زمر سے آپ کا ہر تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میری بیوی پر اب ایک آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر آئی تو التمش خانزادہ نہیں، التمش اشیر ملک بن کر ملوں گا، اس لیے پہلے موت مجھے دے دے۔ التمش نے زاویار کے زخمی کربناک آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ پتھر ہوا بیٹھا تھا۔ گولی التمش نے چلائی، وہ شاید بے یقین تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنا زخمی ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ گولی چلائی گئی تھی، ہاتھ میں لوہا اتر گیا تھا، خون بھی بہہ رہا تھا۔ سب حقیقت تھا، مگر گولی چلانے والا التمش تھا۔ یہ حقیقت وہ کیسے مان لیتا؟ نہیں التمش، نہیں، تم ایسے گھٹنے مت ٹیکو۔ لالا تمہیں مارنے کے بعد مجھے مار دے گا۔ موت کے خوف سے کانپتی زمر خان التمش کی قمیض پیچھے سے سختی سے دبوچے ہوئے تھی۔ التمش رخ پلٹے زمر کو اپنے بازو کے حلقے میں سمیٹے اپنی گاڑی اور اس کے گرد کھڑے گارڈز کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے التمش جو تم میرے دشمن بن چکے ہو؟ اپنے ہی خان کا خون بہا دیا، میرا خون بہا دیا۔ کیا تکلیف، کیا کرب تھا جو زاویار کے لہجے پر اتر آیا تھا۔ زاویار کی آواز پر التمش رک گیا تھا۔ میری قبر میں پہلا کیل آپ نے ٹھوکا تھا خان، اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ ایک نگاہ سیاہ آنکھوں میں دیکھا اور اس ایک بار پھر سے رخ موڑ چکا تھا۔
زمر خان التمش کی پشت پر کھڑے پھر سے اس کی قمیض مٹھی میں دبوچ چکی تھی۔ موت کا خوف اس پر حاوی تھا۔ اگر زاویار التمش کو مار دیتا تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا؟ غیرت کے نام پر قتل، بس یہی اس کا انجام تھا۔ وہ اپنے انجام سے خوف کھا رہی تھی۔ التمش کے بعد بس یہی اس کا انجام تھا۔ التمش اس کے لیے آج زندگی بن کر آیا تھا۔ زاویار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اب سب ختم ہو چکا ہے۔ میں وہ التمش نہیں رہا، نہ آپ کے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے۔ میں جس کی جان بچا رہا تھا وہ میرے لیے اب مٹی ہے۔ اب جبکہ وہ مٹی ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں وہ اور خاک ہو لے۔ موت سزا نہیں، وہ پلٹا تھا۔ زمر اس کے لفظوں سے زیادہ اس کی نگاہوں پر متوحش ہوئی تھی۔ گہری شفاف انتقام سے لبریز آنکھیں۔ اس کی جان بچائی نہیں گئی تھی، جیسے بے دردی سے نکالی گئی تھی۔ وہ زمر خان کو کلائی سے پکڑے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ٹھا 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 گولیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ زمر خان چیختے ہوئے التمش کی باہوں میں سمائی۔ التمش اسے خود سے علیحدہ کرتے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے پچھلی سیٹ پر دھکیل چکا تھا۔ التمش نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اگلی سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے گارڈ بھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ آگے پیچھے 3 گاڑیاں روانہ ہوئی۔ اب پیچھے بس مٹی دھول اڑ رہی تھی۔ زاویار خان پستول پکڑے گردن جھکائے بیٹھے ہوئے تھا۔ وہ التمش کو کبھی نہیں مار سکتا تھا۔ وہ گردن جھکائے رہا تھا۔ ہاتھ میں خون بہتا رہا، ٹیسیں پورے وجود میں اتر رہی تھی۔ وہ زمر کو تو گولی مار سکتا تھا مگر التمش کو نہیں۔ کچھ رشتے، کچھ لوگ اس کے دل میں نہیں، اس کے وجود میں رہتے ہیں۔ برگد کے درخت کی طرح جس کی جڑیں تناور تھیں۔ وہ کراہتے ہوئے گاڑی سے ٹیک لگائے، ٹانگیں سیدھ میں پھیلا گیا تھا۔ قمیض کی جیب سے موبائل نکالے وہ ملنگ جان کو فون کر رہا تھا۔ درد سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ التمش نے اس پر گولی چلائی، اس کا خون بہایا۔ وہ درد گہرا تھا، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اس سے آنکھوں میں ماتم در آیا۔ اس پوری دنیا میں ایک محبت کا رشتہ ایک شخص اس کے لیے نہ بنا تھا۔ وہ زمر کو لیے اسلام آباد میں واقع اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ وہ پرتعش لاؤنج میں متوحش سی بیٹھی تھی۔ التمش کو اپنا کوٹ اتارتے ہوئے لاؤنج سے ملحقہ کچن میں چلا گیا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ زمر نے التمش کی آواز پر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا، آنکھوں میں اب کچھ نہ تھا، بس ایک لا تعلقی سی تھی، جیسے وہ اس کے لیے ایک بے ضرر سا وجود ہو۔ زمر نے لب کاٹتے خود پر نگاہ ڈالی۔ بغیر آستینوں والی فٹنگ میں میکسی جس میں اس کے جسم کا ہر خطوط واضح تھا۔ نہیں، زمر کی آواز قدرے پشت تھی، آواز نکل ہی نہ رہی تھی۔ پارٹی میں کھا لیا ہوگا تم نے تو؟ وہ سنجیدگی سے کہتے فریج سے کچھ فروزن آئٹمز نکالنے انہیں ایئر فرائر میں ڈال چکا تھا۔ پانی کی بوتل فریج سے نکالتے پانی گلاس میں اڈیلا۔ وہ گلاس پکڑے زمر کی طرف آیا، گلاس زمر خان کی طرف بڑھایا۔ زمر نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ وہ خود کو ڈھانپ لینا چاہتی تھی، کچھ ایسا جو اس سے عیاں ہوتے بدن کو مکمل ڈھانپتے، بس سامنے کھڑے مرد سے وہ خود کو چھپا لے کسی طرح۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ غیر مردوں کے سامنے عیاں ہونا چاہتی تھی، اپنے ہی محرم کے سامنے خود کو ڈھانپ لینا چاہتی تھی۔ اور اس کے سامنے والے صوفے پر آن بیٹھا، تمہارے لیے گارڈز کا بندوبست ہو جائے گا، گاڑی اور ساتھ ایک عدد ڈرائیور بھی مل جائے گا۔ زمر آنکھوں میں بے یقینی اور الجھن لیے سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم یہ سب مجھے دو گے؟ زمر کے لہجے میں بھی بے یقینی اتر آئی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں، تمہاری پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے، عثمان کی ماڈل ہو تم۔ اور مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ زمر خان کی سرمئی آنکھوں میں ممنونیت سی اتری۔ اسے زندگی دینے والا یہی تو مرد تھا، ورنہ زاویار اسے مارنے آیا تھا۔ خوف سے ایک بار پھر سے وہ دہشت زدہ ہوئی۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا، ایئر فرائر سے چکن کا بریسٹ پیس نکالے، اس پر کچھ ساسز چھڑکی تھیں۔ وہ پلیٹ پکڑے پھر سے لاؤنج میں آن بیٹھا تھا۔ میز پر پلیٹ رکھے، اب چھری کانٹے سے وہ چکن کے ریشے کرنے لگا۔ ایک بائٹ منہ میں ڈالتے زمر کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سرمئی براؤن آنکھوں کا ٹکراؤ غضب کا تھا۔ زمر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، چکن پیس پر مزید ساسز مسالے ڈالے، انسٹا پر جو سیلفی ڈالی کمال تھی، میں نے لائک کی ہے۔ کانٹا منہ تک لے جاتے زمر پر گہری نگاہ ڈالی۔ زمر اس کی تعریف پر ہانکوں کی طرح سے دیکھ رہی تھی۔ انفیکٹ تم سیلفی میں اتنی خوبصورت نہیں لگی جتنی سامنے بیٹھی لگ رہی ہو۔ التمش نے پورے دل سے تعریف کی تھی۔ زمر بری طرح اپنے لب چبانے لگی، چہرہ تپش چھوڑنے لگا۔ کمنٹس پڑھے میں نے، پاگل ہیں سب تمہارے لیے۔ بہت سے مرد تمہارے فگر کی تعریف کر رہے تھے۔ یہ تعریف نہیں تھی، یہ جوتے تھے جو سامنے بیٹھا مرد اسے مار رہا تھا۔
सिमर को अपना रुआं रुआं सा जलता महसूस हुआ। बहुत से मर्द तो तुम्हारे साइज का पूछ रहे थे, बता देती बेचारों की मुश्किल आसान हो जाती। अल्तमिश, वो दबे अंदाज में चिल्ला उठी। रंगत सुर्ख अंगारा हो गई थी। क्या हुआ है? चिल्लाई क्यों? वो कांटा पकड़े हैरान था, उलझा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, कमेंट्स में तुम्हारे चाहने वाले कह रहे हैं। क्या तुमने नहीं पढ़े? कांटा छुरी पकड़े मर्द तहीर ज़दा था, तीखी आंखें मौतजब थी। मैंने नहीं पढ़े, ज़िमर ने निगाहें झुकाए कहा। लब काट काट कर वो सुर्ख कर चुकी थी। सामने मर्द को देखना मुश्किल तरीन अमर था। इसकी बार अब की बार सारे पढ़ना। काफी फनी भी है। और जो साड़ी मैंने तुम्हारा शूट था वो काफी वायरल हो गया है। रात एक पेज पर तुम्हारी पिक देखी, इसमें तुम्हारा ब्लाउज गायब था। जिमर बेसांस सी हो गई, रंगत आग जैसी हुई। एग्जैक्ट मेरा भी यही रिएक्शन था। वो कहता मजे से चिकन का टुकड़ा मुंह में डाल गया। गौर से देखने पर मालूम हुआ तुम नहीं थी। तुम इतना भी अब गिर नहीं सकती। एक और टुकड़ा छुरी से काटते काटते वो कांटे में फंसा चुका था। वो एआई एडिट पिक्स थी। तुम फिक्र ना करो, मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी थी। 48 घंटों तक वो पिक रिमूव हो जाएगी, पेज भी बंद हो जाएगा। रात को रिपोर्ट की थी, देखो हो सकता है रिमूव हो चुकी हो। वो मेज से मोबाइल उठाए कुछ सर्च करने लगा। नहीं हुई। वो अफसोस से कहता मोबाइल वापस मेज पर रख चुका था। जमर की निगाहें अब इस खुले मोबाइल पर थी। बिलाशुबा वही मोबाइल स्क्रीन पर थी। ओह खुदाया, वो वही थी, मगर ये तस्वीर इसकी हरगिज ना थी। जमर को लग रहा था इस अपार्टमेंट की दीवारें धड़ाधड़ इस पर गिर रही हों। वो इस मलबे तले आते दफन हो चुकी थी। मैं तो समझता हूँ, मगर यही तस्वीरें आलियान खान, इर्तिजा और मेरा खान देखेगा तो खून तो खौलेगा ही। मुझे बड़ी हमदर्दी है इन सबसे, मगर इन्हें पता होना चाहिए इनकी बेटी किस हद तक जा सकती है। जैसे मुझे पता है कि तुम ये नहीं हो, इन्हें भी पता होना चाहिए। अपनी बेटी अपने खून पर एतबार होना चाहिए। टॉक्सिक जलील मर्द भी ना औरत को आगे नहीं बढ़ता देख सकते। अपनी सोच को बदलेंगे तो दिखाई देगा ये तस्वीर एडिट है। वो इंतहाई दुख से कह रहा था। जमर को अपना जिस्म फ्रीज होता महसूस हुआ। ऐसे लगा वो कभी हरकत नहीं कर सकेगी। मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो चुकी थी और जिमर की आंखें जैसे पथरा चुकी थी। तुमने फिक्र नहीं करनी, आगे बढ़ने के लिए ये सब इग्नोर करना पड़ता है। आंखें बंद कर लो, आगे बढ़ती जाओ। ये रास्ते में आते कुत्ते भौंकते रहेंगे, इन सब की जरा परवाह नहीं करनी। वो अपना खाना खत्म कर चुका था। इत्मीनान से कांटा छुरी प्लेट में रख दी। नैपकिन से मुंह पोंछते इसने जिमर खान को देखा। वो मुजस्सम सी बैठी थी। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे करोगी तुम तो कभी बड़ी मॉडल नहीं बन सकोगी। जिमर की हालत पर परेशान हो गया। लहजे में नरमी से मोई से तसल्ली दी। वो पत्थर बनी बैठी रही। वो अब कभी हिल नहीं सकेगी, बस यही लगता था। वो उठकर जिमर के पास आ गया था। मुजस्सम हुई लड़की के शाने पर हाथ रखा। जिमर के जिस्म में हलचल हुई। अल्तमिश, ये मैं नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। वो फूट फूट कर रोते उसका हाथ थाम चुकी थी। उसकी कलाई पर रोते हुए अपनी पेशानी टिका दी। अल्तमिश इसके पास जमीन पर पंजों के बल बैठा। जिमर का चेहरा ऊपर उठाया, उसे साफ किया। नरमी से इसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ किए। जिमर खान इसके एक्ट पर बेयकीन थी। हिचकियां तेज होती गईं। मत खुद को हल्कान करो, तुम्हारी खूबसूरत आंखें सूज जाएंगी। कल का फोटोशूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी कंपनी के लिए। कहा ना, इतना भी तुम नहीं गिर सकती। और इसकी भीगी आंखों पर टिश्यू रख चुका था। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? मेरा कत्ल करने को दिल नहीं चाह रहा? वो दिल की बात जबान पर ले आई। अल्तमिश का रवैया पुरस्रार उलझा हुआ था। वो खौफसदा होने के साथ साथ मौतजब भी थी। क्यों? तीखी आंखों में हैरान के लिए पूछा। वो तुम अभी भी, मेरा मतलब है हम कागजों पर हस्बैंड वाइफ, यानी तुम मेरे शौहर हो। वो अटक अटक कर बोली। वो इसका शौहर है कहना मुश्किल था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ? वो तहीर से अपने सीने पर उंगली रख गया। जिमर की रंगत फक हुई। क्या मतलब तुम मुझे तलाक दे चुके हो? जिमर खान को जैसे अपनी जान निकलती महसूस हुई। वो तलाक दे चुका था क्या? इन फॉर्मेलिटीज से निकल आओ। तलाक हुई के रहे, तुम बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मुझे तुम्हें देखते ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। मैं तुम्हें बस इश्मात की मॉडल समझता हूँ। एंजॉय करो अपनी लाइफ। इस आज़ादी को, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल चुका है। किसी का ना सोचो। वो नरमी से कहता खड़ा हो चुका था। जिमर खान मजीद उलझ गई थी। एक ही कमरे का फ्लैट है, तुम्हें यहीं सोना पड़ेगा। अपना कमरा दे देता, मगर खुद को बेआराम नहीं कर सकता। आरामदेह गद्दे के बगैर अब नींद नहीं आती। यू नो,
आसाइशों का आदी हो चुका हूं मैं, वो संजीदगी से कहते कमरे की जानिब बढ़ा था। तुमने मुझे बचाया क्यों? जावियार के हाथों मरने क्यों नहीं दिया? वो जिमर के सवाल पर रुक चुका था, मुड़कर नहीं देखा था। उसके चेहरे के तासुरात अब मख्फी थे। इतने खूबसूरत बदन को मैं मिट्टी के नीचे दबा नहीं देख सकता था। तुम्हें जीना है, अभी बहुत जीना है, वो कहता चला गया था। इस बार इसकी आवाज में नरमी ना थी। अपनी बड़ी सी महंगी कीमती गाड़ी में बैठे खाकान आलम के लबों पर मुस्कुराहट थी, गहरी मुस्कुराहट। इसकी स्याह आंखें चमक रही थीं। इसने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। मुझे हिनावे सप्तगीन की एक डिटेल चाहिए, वो सब कुछ जो छुपा हुआ। वो हुक्म देते फोन बंद कर चुका था। गाड़ी में लगी एलईडी स्क्रीन पर जमर खान का अकाउंट खुला था। स्याह साड़ी में मलबूस हिनावे सप्तगीन पर निगाहों का इर्तकास बेबाक था, बेबाक था। जीना बस इसी का नाम था, अपने ख्वाबों को पा लेना जिंदगी बस इसी का नाम था, हर लम्हों पर बस इसी का नाम था। बैंक अकाउंट भर रहा था, सोशल अकाउंट में भी नंबर्स की तादाद बढ़ती जा रही थी। हर शूट, हर ऐड पर इसकी पेमेंट बढ़ती जाती थी। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे, हर नया दिन एक इसकी डिमांड में इजाफा कर रहा था। शूट के लिए इसकी मर्जी का वक्त होता, वो सोकर उठती तो इसकी पीए शेड्यूल तय करती। वह फरहाद दुरानी के सामने मैं करता था। अब खामोशी से एक साइड पर खड़े होकर इसे देखता। जो वो कहती, जैसा वो कहती, खामोशी से मान लेता था। मुझे ये आउटफिट नहीं पसंद, ना ये ज्वेलरी पसंद है, वो नखवत से कहती। कुर्सी पर बैठ चुकी थी। टीम मेंबर्स ने डरते हुए फरहाद दुरानी को देखा। शायद अब वो तूफान आने वाला था जो इतने दिनों से टल रहा था। ओके, जैसे हिनावे कहती है वही करो, वो संजीदगी से कहता स्टूडियो से जाने लगा था। इस शूट के पूरे 30 लाख लूंगी। जमर की आवाज पर फरहाद दुरानी के कदम रुके। जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया। अगर तुम्हें कबूल नहीं तो कोई बात नहीं, तो अल्तमिर से कहकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, मेरी जगह नया चेहरा ले आओ। बबलगम चबाते जमर खान ने मशवरा दिया। स्टूडियो में सब दम साधे एक दूसरे साधे खड़े थे। वो थी जिसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। ओके, जितने पैसे तुम चाहती हो इतने मिलेंगे। फरहाद दुरानी का जवाब गैर मुतवक्को था। सब बेयकीन हुए थे। जमर मुठियां तपोश गई। आखिर फरहाद दुरानी अपने रूप में क्यों नहीं आता था? इसे उठाकर इश्मात से बाहर क्यों ना फेंकता था? वो तंग आ चुके थे इश्मात और इस फरहाद दुरानी से। इससे ज्यादा कामयाबी, इससे ज्यादा ऊंचाई इसकी मुंतजर थी। इश्मात किसी फंदे की तरह इसकी गर्दन में अटका था। वो गुस्से से तनफन करते ड्रेसिंग एरिया की तरफ बढ़ गई थी। ये शूट 2 दिन तक टालते आज इसे करना पड़ रहा था। जमीर खान ने अपने अपार्टमेंट में बेड पर बैठी मोबाइल हाथ में पकड़े हुए थी। इस दिन अल्तमिश के फ्लैट से वापसी पर 2 दिन तक वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उसकी तस्वीरें ना सरेआम आती, ना कोई उन्हें एडिट करता। वो 2 दिन तक मुसलसल रोती रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता बेहिसी गालिब आने लगी। उसका क्या कसूर था? कसूर इन लोगों का था जिन्होंने घिनौनी हरकत की। अल्तमिश इससे मूव ऑन कर चुका था। इसके घर वाले इस पर फातिहा पढ़ चुके थे। वापसी का कोई रास्ता ना था। उसने आंखें बंद कर ली। अपने बारे में वही पढ़ती, जो उसे अच्छा लगता वही सुनती, जैसे अच्छा लगता। कोई से बुरा भला कहता वो हासिद लोग कहकर नखवत से मुंह चिढ़ा लेती। हर गुजरते दिन के साथ इसे ये सब आम लग रहा था। अब एडिट्स पिक्स पर इसे कोई एतराज ना था। ये घटिया लोगों को काम था। वो तो ईमानदारी से शूट करती थी, जितना दिखाना होता इतना दिखाती। अब लोग अंदर तक झांकते थे तो इसका क्या कसूर? वो ये सब सोचती तो पीछे रह जाती। अपना सब कुछ गवा कर इसे पीछे नहीं रहना था, इसे आगे जाना था, बहुत आगे जाना था। जमीर खान के मोबाइल पर इस वक्त खाकान आलम का अकाउंट खुला था। वो हैरान थी। खाकान आलम के इतने ज्यादा तादाद में फॉलोअर्स थे। लॉस एंजलिस में मुकीम खाकान आलम ने कुछ देर पहले 30 सेकंड की अपनी वीडियो पोस्ट करी थी। वो सिर्फ अपने घर के बाहर सड़क पर वो वॉक कर रहा था। मिलियंस व्यूज इस वीडियोस पर थे। लाइक्स कमेंट भी हजारों की तादाद में थे। कि ऐसा क्या था इस वीडियो में? वो गौर से देखने लगी। गौर से देखने पर सिर्फ इसे व्यू अच्छा लगा था। इसके अलावा इस वीडियो में कोई खास बात न थी। हाँ, खाकान आलम की जिसामत अच्छी थी, वर्जिशी जिस्म था, मगर फिर भी ऐसी कोई बात न थी लोग यूं पागल हों। जिमर खान को कोफ्त हुई। आजकल तो लोग हर किसी को सर पर चढ़ा लेते हैं। वो जेर बड़बड़ाते फोन ऑफ कर चुकी थी। अजीब सी बेजारी हो रही थी इसे अब इस सब से। एक बार फिर से वो खाकान आलम की वीडियो देख रही थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔